الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الحدید شیفہ کی 19 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یحیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ اعلموا، اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، جان لو، کیا کہ انما الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی تمہارے سامنے ہے، لعب و لہو، یہ ماد کھیل اور کود ہے، وزینت اور ایک حسن ہے، زینت ہے، رانائی ہے، آرائش ہے، وتفاخر اور فخر کرنا ہے، آپس میں بڑائی کا بیان کرنا ہے، بینکم تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، وتکاثر اور کثرت کے ساتھ جمع کرنا ہے، فی الاموال اپنے مال کے اعتبار سے، والاولاد اور اپنی اولاد، کمثل غیث، اس ساری کی ساری مثال اس بارش کی ہے کہ اعجب الکفار، جس بارش نے تعجب میں ڈال دیا، جس بارش نے خوبصورت کر دیا، جس بارش نے خوش کر دیا کفارا، ڈھانپنے والوں کو، یہاں مراد کسان ہے، نبات ہو، اس کی جو نباتات تھی، کھیتی تھی، ثم یحیج، پھر وہ کھیتی بہت اچھی ہو گئی، بھرپور انداز میں ہوگی، فتراہ مصفرا، پھر تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہو گئی، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو گئی، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں دو چیزیں ہیں، یا تو شدید ترین عذاب، ومغفرۃ من اللہ، اور رب کائنات جل ومغفرۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے معافی ہے، ورضوان اور اللہ تعالیٰ کی رضا، وما الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان۔ پروردگار عالم جل وعلا نے اس دنیا کی مثال بہترین انداز میں دی ہے کہ دنیا کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک بچے کے سامنے کھلونے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کھلونوں میں اس قدر رچ بس گیا، اس قدر مائل ہو گیا کہ اعلیٰ اشیاء کو بھول گیا۔ اب اعلیٰ اشیاء کے انتخاب کی بجائے وہ کھلونا کا انتخاب کرتا ہے۔ میں سادہ سی مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک ننھا منھا بچہ ہو، 3-4 سال کا، 5 سال کا بچہ ہو، آپ اس کے سامنے دو چیزیں پیش کر دیں، ایک چھوٹا سا لفافہ ہو جس کے اندر عمرے کا ٹکٹ ہو، اور ایک خوبصورت کھلونا ہو جو 100 200 400 500 یا 1000 روپے کا ہو، اور وہ بڑا جگمگا رہا ہو کھلونا، خوبصورت کھلونا ہو، اس بچے کو کہا جائے کہ تو ان میں سے انتخاب کر کس چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا لفافہ ہے جس میں عمرے کا ٹکٹ ہے، ایک طرف کھلونا ہے، آپ اسے کہیں انتخاب کر کس کا انتخاب کرتا ہے؟ وہ بچہ کس کا انتخاب کرے گا؟ کیا چنے گا؟ کھلونے کو۔ وہ عمرے کا ٹکٹ جو 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کا ہے، خرچے والا کر سب کچھ ڈال کر، اس کو تو نہیں چنے گا نا۔ کس کو چنے گا؟ جو 1500 روپے کا ایک کھلونا ہے۔ یہ ایسے کیوں کرے گا؟ کمی عقل کی وجہ سے۔ رب کریم فرماتا ہے تم بھی یوں ہی کرتے ہو، دنیا کو چونتے ہو، آخرت کو بلائے بیٹھے ہو۔ تمہاری حالت کیا ہے؟ تمہاری یہ ساری کی ساری کوششیں اور کاوشیں دنیا کی زندگی کے لیے، تم کتنے پاپڑ بیلتے ہو، کتنا ظلم کرتے ہو، تعدی کرتے ہو، بغیرتی تک برداشت کر لیتے ہو، غداری کرتے ہو قوم کے ساتھ، غداری کرتے ہو ملک کے ساتھ، غداری کرتے ہو اپنے دین کے ساتھ،
بددیانتی کرتے ہو لوگوں کے ساتھ، ناجائز و حرام طریقے سے مال کماتے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم نے مرنا ہے؟ یہ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال دی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے کائن فرماتا ہے بالکل اس طرح ہے جس طرح بارش برستی ہے۔ کفار لفظی معنی کفر کا ہوتا ہے ڈھانپنا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا۔ کافر کو کافر اس لیے کہتا ہے کہ وہ حقائق کا انکار کرتا ہے، حقائق کو ڈھانپ دیتا ہے اور بری راہ کی طرف وہ چل پڑتا ہے۔ کفار سے مراد وہ کسان جس نے دانہ زمین میں ڈھانپ دیا، چھپا دیا، یعنی کھیتی جو اس نے دانہ بیج ڈالا اور اس کے اوپر سہاگا وغیرہ دے کر اس کو چھپا دیا۔ اب بارش برسی اور رب میں عموماً نہریں نہیں تھیں، اب بارش برسی، بارش کی وجہ سے اس کی کھیتی خوب اگ گئی اور وہ اس کو تعجب میں ڈال رہی ہے، خوش کر رہی ہے۔ یہ خشک کھیتی وہ بڑے خوبصورت انداز میں اوپر بڑھ رہی ہے، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ سوکھ گئی، چورا چورا ہو گئی۔ رب کی فرماتا دنیا کی مثال یہی ہے، دنیا کی مثال یہی ہے، دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت کھیتی ہے لیکن بالآخر تباہی و بربادی اس کا مقدر ہے۔ پھر جب یہ ختم ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی جب دنیا ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہیں، ایک طرف تو جہنم کی بڑھتی آگ ہوگی، دوسری طرف رب کائنات کی رحمت ہوگی۔ تو دیکھ تو دنیا میں کیا کما کے لایا ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی تھی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یاد رکھو دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں جو کو تم اعمال کے بیج بولو گے قیامت کے دن اس کا پھل تمہیں میسر آ جائے گا، اور اگر کسی نے کچھ بویا ہوگا تو ملے گا، اگر بویا ہی نہیں تو پھر کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر بری شے بوئی ہے تو قیامت کے دن اس کا وہی پھل ملے گا۔ دیکھیے رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی، ارشاد فرماتے ہیں علمو، اچھی طرح جان لو۔ اب بتانے والی کو معمولی ہستی نہیں ہے، رب کائنات ہے، فرماتا اچھی طرح جان لو انما الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، لعب و لہو، یہ کھیل اور کود ہے۔ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے معافی مانگتا ہوں، ایمان والوں پر اعتراض نہیں کرتا، مگر ذرا دیکھیے سچ مچ ہی اگر کھیل کود ہو، کرکٹ ہو یا کوئی فٹ بال وغیرہ ہو یا دوسرے کھیل ہوں بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنل سطح پر ہو، تو مسلمان نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کھیل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہم کتنے بے وقوف ہو گئے ہیں، ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور شیطانی افعال کے پیچھے دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔ سینما ہال میں لوگ پیسے خرچ کر کے مار کھا کر وہاں جاتے ہیں اور مسجد میں ساری صورتیں میسر آتی، ادھر نہیں آتے، ادھر چلے جاتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے یہ لہو و لعب ہے، وزینۃ، اور محض خوبصورتی ہے دیکھنے میں، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، میں چودھری ہوں، میری فلاں ذات ہے، میرے باپ دادا ایسے تھے، میرا پردادا ایسا تھا، یہ دنیا میں فخر کرنا ہے۔ تکاثر فی الاموال والاولاد، میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے پاس اتنی دولت ہے، یہ ایک دوسرے کے سامنے فخر کرنا ہے۔ پھر ہو کیا جاتا ہے؟ یہ تیری دولت، یہ تیرا مال، یہ تیرا خاندان، یہ تیرا قبیلہ، یہ تیرے بیٹے بیٹیاں، یہ تیرے عز و کربا، تیری پارٹی والے، تیرے لیڈر، سارے کے سارے تجھ کو قبر میں تنہا چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں تیرے کام، تیرا مال صرف آتا ہے، نہ تیرے اعمال کام آتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں اس کی مثال تو کمثل غیث، اس بارش کی ہے کہ اعجب الکفار، جس نے کسان کو بڑا خوش کر دیا، نباتہ، کہ اس کی کھیتی اگ گئی تھی، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی خوب پلی بڑی حسین ہو گئی، فتراہ مصفرا، پھر تو نے دیکھا اس کو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا ہو گئی، ہوا اس کو اڑا لے گئی۔ وہ سارے کے سارے دانے جو اس نے بوئے تھے اگ گئے، چھوٹی چھوٹی کھیتی ہو بھی گئی، لیکن بارش کے بل بوتے پر تھی نا، بارش بند ہو گئی، غضب کی دھوپ آئی، اس نے کھیتی کو زرد کر کے سکھا دیا، وہ سارا اناج بھی ضائع ہو گیا، کھیتی بھی تیرے کسی کام نہ آئی، چورا چورا ہو گئی، ہوا اس کو اڑا کے لے گئی۔ ربی کی فرماتے ہیں فی الآخرۃ عذاب شدید، پھر آخرت میں یا تو بہت شدید ترین عذاب ہے،
ومغفرۃ من اللہ، یا پھر تیرے رب کی جانب سے مغفرت ہے۔ غفر کا معنی بہت مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یا پھر اپنے دامن کرم میں تجھے چھپائے گا، یہ جہنم کی آگ کے حوالے کرے گا۔ سوچ لے تجھے کیا چاہیے، تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، ورضوان اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یا پھر رب کائنات کی ناراضگی؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے، الا مگر سامان، غرور دھوکہ، غررن گھڑے کی آواز کو کہتے ہیں جس پہ پانی نہیں ہوتا۔ عربی میں خالی گھڑا، اس کے اوپر کوئی چیز مارے، ٹھیکری یا ہاتھ وغیرہ مارے تو اس میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے، عربی میں اس کو غررن کہتے ہیں۔ غرور یعنی خالی گھڑے کی آواز، اگر گھڑے کے اندر پانی ہو تو پھر وہ آواز پیدا نہیں کرتا، پانی نہ ہو تب آواز پیدا کرتا ہے۔ گویا جو مغرور ہوتا ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑی بڑی ہانکتا ہے، اپنی بڑائی بڑی بیان کرتا ہے، پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو غرور کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کو متکبر کہہ دیں گے ثواب ہوگا، اللہ تعالیٰ کو متکبر کہیں گے تو ثواب ہوگا، یہ اللہ کی شان ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، وہ عزیز ہے، غالب ہے، جبار زبردست قوت والا ہے، متکبر اپنی شان خود بیان کرنے والا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، یہ اللہ کی شان ہے۔ لیکن اللہ کی جانب غرور کی نسبت کرو گے تو کافر ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں فلاں مغرور بڑا متکبر ہے، دنیا میں کسی شخص کو کہتے ہیں مغرور، گناہ گار نہیں ہوں گے بشرط ہے کہ آپ نے جھوٹ نہ بولا ہو، جھوٹ بولیں گے پھر جھوٹ کا گناہ ہوگا آپ کو۔ اللہ کے لفظ مغرور کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ مغرور کا معنی پلے کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی بڑے ہانک رہا ہے خالی گھڑے کی طرح۔ اللہ کی کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو تم تو محبوب مکرم کی امتی ہو، تمہیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ پہلے بتایا یا تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا، اور ایمان والو تمہیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ رب کائنات نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک عذاب شدید، شدید ترین عذاب، اور دوسرا مغفرت من اللہ ورضوان، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے گناہوں کی معافی اور رب کا راضی ہو جانا۔ اب رب کائنات جل وعلا تمہارے لیے کیا پسند فرماتا ہے؟ ایمان والو، اے میرے کریم آقا کی امتیوں، رب کائنات تمہارے لیے کیا پسند فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب کے غلاموں، اے ایمان والو، سابقو الی مغفرۃ من ربکم، ادھورو سبقت دے جاؤ اپنے رب کی رحمت کی جانب، اپنے رب کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، رب کائنات کی عنایات بے پایہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، وجنت، اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، ارضھا کارض السماء والارض، جس کی چوڑائی اتنی ہے گویا کہ زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر۔ جس طرح دوسری روایت پہ روایت مبارکہ میں آتے ہیں، اس جگہ تو پروردگار عالم نے فرمایا نا کہ ارضھا، جو اس کی چوڑائی ہے کتنی ہے، کارض السماء والارض، جس طرح چوڑائی آسمانوں کی ہے اور زمین کی ہے۔ اور روایات مقدسہ میں آتا ہے کہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان جنت کی چوڑائی میں آ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عرض طول کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے، طول زیادہ ہوتا ہے، تو جس کی چوڑائی اتنی ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ ارشاد فرماتا ہے جنت کی طرف آؤ، یہ اتنی بڑی جنت رب کائنات نے کن کے لیے بنا رکھی ہے؟ کیا جانوروں کو جنت میں بھیجا جائے گا؟ کیا فرشتوں کو جنت میں بھیجا جائے گا؟ فرشتے تو خدمت کرنے کے لیے جنت میں آئیں گے، اجر پانے کے لیے تو جنت میں نہیں آئیں گے، پھر یہ جنت کہنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ رب کریم فرماتا ہے اعدت للذین آمنوا، اس جنت کو میں نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، یہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تو اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ بھی عطا اسی کے صدقہ سے ہے، اسی کی رحمت کی وجہ سے عطا ہے۔ جس طرح بارہا میں یہ بات کہہ چکا ہوں، آپ جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میں جو پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، شکر ادا کیا کیجیے اللہ تعالیٰ کا کہ جس سے یہ توفیق عطا فرما دی ہے۔ اگر وہ توفیق عطا نہ فرماتا تو نہ میں پڑھا سکتا تھا نہ تم پڑھ سکتے تھے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ جنت کا مل جانا،
یہ نیکیوں کی دل میں خواہش کا پیدا ہونا، یہ مغفرت کی طرف دوڑ کے جانا، یہ نیک اعمال کو اپنانا، یہ تمہارا اپنا کمال نہیں، ذالک فضل اللہ، یہ رب کائنات کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ رب کائنات کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ کبھی بھی اپنی عبادت پر غرور نہ کیجیے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی عبادت کرنے کی توفیق دی ہے کبھی بھی غرور نہ کیجیے، بلکہ حق یہ ہے کہ اگر عبادت کی توفیق ملے تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کیجیے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ کبھی بھی اترائیے نہیں، کبھی غرور نہ کیجیے میں تہجد پڑھتا ہوں، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، صدقات و خیرات کرتا ہوں، میں نے بڑے حج کیے ہیں، بڑے عمرے کیے ہیں، نہ توبہ کیجیے، کبھی غرور یا تکبر نہ کیجیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ میرا اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جل وعلا جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم کی یہ بھیک عطا فرما دیتا ہے۔ دراصل واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ فضل و کرم فرمانے والا ہے، بہت زیادہ رحمتیں فرمانے والا ہے، بہت زیادہ عطاؤں سے نوازنے والا ہے۔ جو بات میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، اب کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، اپنا لیجئے اس عمل کو، جس نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، ظہر، مغرب یا عشاء، وہ جو آپ معمول کے مطابق نفل پڑھتے ہیں، خواہ انہی نفلوں کو بطور شکر نعمت پڑھ لیا کیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، تو نے مجھ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یاد کیجئے اپنے ان گناہوں کو جن سے آج آپ بچ گئے تھے، پھر سجدہ شکر ادا کیجئے، مولا تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو گناہ سے بچا لیا، اگر کوتاہی ہو گئی ہو تو توبہ کر لیجئے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین گناہگار وہ ہے کہ جو گناہ کے جلد بعد توبہ کر لیتا ہے، اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، وہ کل تک کا انتظار نہیں کرتا۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور وہ گناہگار بہترین گناہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں نہ صرف نامہ اعمال سے اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے، بلکہ فرشتوں کے ذہن سے بھی گناہ نکال دیا جاتا ہے، یاد بھی ان کو رہ جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کو شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس قدر فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل فرمانے والا ہے، بہت ہی رحمت نازل فرمانے والا ہے اس کریم پروردگار کی حضور کہ جو ذو الفضل عظیم ہے۔ دعا ہے کہ خلاق کائنات اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کے صدقہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم زندہ رہیں تو ایمان کے ساتھ، ہمیں آخری سانس آئے تو ایمان پر، قیامت کے دن اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین ثم آمین، اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔